بلند صلوات. فاتح الأرواح المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقبية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جل وعلا إمام زمان عجل الله تعالى فرجه شريف کی خدمت میں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله.
بانی مجلس کی طرف سے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ نعرہ صلوات. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی صحت سلامتی وہ صدر عطا فرمائے. جناب فہد احمد بانی مجلس راشد، عمران شاہ گردیزی، محمد عرفان، محمد ذیشان اور جن لوگوں نے اس کار خیر میں شرکت کی، سب کے لیے مولا سب کو اپنے اقدامان میں رکھے اور مشکل پریشانی سے خاص طور پر رزق و صحت انشاءاللہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو بحق والفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج پورا فرمائے. یہاں سے وہاں تک ایک بار مل کے صلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد. دعائے مغفرت کی بھی گزارش ہے اور سورہ فاتحہ مخدوم راجو شاہ گردیزی، والدین فہد احمد، والدین عمران گردیزی، مخدوم احمد نواز گردیزی اور جملہ المومنات شہداء بنت جعفریہ بلندی درجات کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے صلوات کسی بھی کیفیت میں بھیجے ثواب ہے، بلند آواز سے بھیجے تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بلند آواز سے بھیجی ہے، لیکن جس قدر مومنین ہیں شاید اس سے اور بہتر شاہ شان حضرت شاہ مدینہ اور شاہ نجف کی خدمت میں صلی اللہ. اجازت کے بعد شروع کی جائے انشاءاللہ. سورہ رعد 13واں سورہ ہے اور اس کی آخری یعنی 43ویں آیت پیش نظر ہے. ارشاد اقدس الہی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر مسلسل کہتے ہیں کہ آپ اس کے رسول نہیں ہیں. کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو میں بھی کہہ دیتا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے خالی یہاں پر آیت روکی نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. آپ کہہ دیجئے کہ اس کی رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے اور وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جی، ایک اللہ ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب یہاں توجہ کیجئے گا، وہ خدا کے جو وحدہ لا شریک ہے اس نے رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں ایک کو اپنا شریک رکھا ہے. بڑے لکھے لوگ مومنین تشریف فرمائیں، آپ ذرا ساتھ میرے کہتے جائیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. تو جو وحدہ لا شریک ہے اس نے رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں اپنے آپ کے ساتھ ایک کو شریک رکھا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. دیکھو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ اسی کے پاس ہے کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہو. آؤ مل کے سلوات. یا علی توجہ ہے آپ کی؟ جی، جیسے سلوات کہنے کا ادب ہے، نعرہ حیدری کہنے کا بھی ادب ہے. یا علی یا علی یا علی کسی بھی کیفیت میں کہیے ثواب ہے، لیکن جب آپ ایک خاص کیفیت میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اصحاب کرام کا طریقہ یہ تھا. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ بہرحال تمام مقادر فکر کے کچھ نہ کچھ نمائندے یہاں پر مسلمان میرے بھائی تشریف فرما ہوں گے، تو آپ کتابوں میں جا کے دیکھ لیجیے گا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ حدیث رسول کو آگے بیان فرماتے تھے تو اگر رسول نے مسکرا کے کہا ہوتا تھا وہ بھی مسکرا کے کہتے تھے، اور اگر رسول نے غضب کے عالم میں کہا ہوتا تھا تو وہ بھی اسی کیفیت میں کہتے تھے، تاکہ بات پوری طریقے سے پہنچ سکے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی.
سوال غدیر میں رسول اللہ نے یا علی ہاتھ نیچے کر کے کہا یا ہاتھ اٹھا کر کے کہا؟ جی تو بس آپ جب اس کیفیت میں کہتے ہیں تو سنت رسول بھی زندہ ہو جاتی ہے. تو میں 4 مثالیں کہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ کہہ سکیں. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا. یا علی. میں اکثر سوچتا ہوں کہ سوالات صحابہ کرام کے مجمع میں کہ جب محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تو وہ کہ جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. علی غدیر میں اظہر ہے، رسول اللہ نے زیادہ ظاہر کیا. معراج میں مظہر ہے. معراج میں مظہر کیوں ہے کہ لہجہ علی بن ابی طالب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کلام کیا. تو علی غدیر میں اظہر، معراج میں مظہر. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور میں اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. یہ علی تو جو ہے آپ کی. تو ایک وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں کہتا ہوں مسلمان سے ایک آیت کو حل کر لینا سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. بھئی قرآن کے ہوا میں خلا میں فضا میں نازل ہوا ہے یا اس کا کوئی مصداق بھی ہے؟ پڑھے لکھے جوان تشریف فرمائے. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تلاش کیجئے وہ کون ہے. وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. اب میں نے کہہ دیا مسئلہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے پوچھ لینے میں، لیکن اتنا تو طے ہو گیا نا کہ وہ تو نہیں ہو سکتا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آ کر علی نے آنکھیں کھولی. دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا. اور حضور نے کہا یا علی. جی بیٹا میں موقع دوں گا آپ کو. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرے ساتھ چلیے گا تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں. تو آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آ کے جس نے آنکھیں کھولی اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا. تو حضور نے اس کو یہ فرمایا. یہ تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، لیکن حضور نے اس کو کیا کہا؟ حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. بھئی شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا جو شاعری کر لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت علی بن ابی طالب کے وجود مطہر میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرہ رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. تو اب وہ کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہو، صرف ایک ہی قاری ہے ایسا. وہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. علی المال قرآن والقرآن و علی جو سمجھ رہے ہیں، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. بھائی بحث ہوتی نا بزرگوں میں، وہ پہلے بچوں میں یہ پہلے نہیں. آپ نے جسے بنانا بنا لیجیے. یہ تو ہم تو نہیں سمجھتے مولا علی کی پہلا مسلمان دوسرا مسلمان. ہماری تو یہ بات ہی نہیں ہے. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی. یا علی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا علی کچھ پڑھنی آئے تھے میں نے آپ کی خدمت میں، اگر میرے ساتھ ہیں آپ تو. ایک اللہ ایک وہ جس کے ساتھ پوری کتاب کا علم ہے. دیکھو میں جا سکتا ہوں آپ کی خدمت میں مولا علیہ السلام کا پورا خطبہ سناؤں پھر وہ تفصیل، لیکن ایک فقرہ میں سناؤں گا اس لیے کہ میرے موضوع سے مربوط ہے. جس کے پاس رسالت کا جو گواہ ہے، مولا علی کا خطبہ ہے
کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے بات علی کے علاوہ کوئی شروع کر نہیں سکتا تھا. خدا کا کوئی. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا بعربۃ وعشرین واربعمائۃ الف عام. خدا تھا اور کوئی نہیں تھا کہ اللہ نے خلق کیا اپنے حبیب کے نور کو. وہ ہیڈ لائن کی حد میں سب مانتے ہیں توحید، نبوت، قیامت، سارے مسلمان، لیکن ڈیٹیل بڑی فرق ہے. کسی صحیح بظاہر کسی صحیح کتاب کی نبوت کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی نبوت کچھ اور ہے. یہ وہ ڈیٹیل ایک نہیں ہے. ہمارا وہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ 40 سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ سینے کا آپریشن کیا اور ایک ڈبہ تھا نکال کے. یہی مشکل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی کو آپ بڑھاتے ہیں حد سے. علی کو اس لیے حد سے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے نبی کو اپنے ہاتھ سے سنا ہے اور علی کو ہمارے ہاتھ سے سنا ہے. اگر علی کی طرح نبی کو بھی ہمارے ہاتھ سے سنا ہوتا نا. کیونکہ آپ یہ کرتے ہیں کہ جناب جبریل نازل ہو تو نے سینے کو چاک کر کے جناب ایک ڈبہ نکال لیا، اور یہاں سے سنتے ہیں کہ جبریل تو شاگرد علی بن ابی طالب. تو یہ تو کنفیوژن ہو گئی کہ جناب یہ کیا کہہ دیا آپ نے. یعنی اس لیے کہ ہم جس علی کو مان رہے ہیں نا وہ تو کہہ رہے ہیں عبد من نبی محمد. علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. ہاں گھبرا تو نہیں کہ میں نکاح کرائیے. صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ تیسرا نمبر ہے. علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. 2 بڑے ہیں علی سے کائنات میں. لیکن لطف کی بات ہے دونوں بڑوں ایک کہا ہوا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. بچوں کو دیکھ کر ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. جو اردو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. یا علی اے میرے ساتھ یا علی ادھر کرا. ہاں تھوڑا آگے بڑھنے میں آگے موقع دوں گا. یا علی وہ جو ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کے بعد پھر آگے موقع دوں گا انشاءاللہ. یا علی یا علی کہ یا علی ایک وہ جس کا پوری کتاب کا علم ہے جو قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے. ہاں اب وہ جس کا پوری کتاب کا علم ہے جو رسالت مصطفیٰ کا گواہ ہے. تو علی ابن ابی طالب کا ایک خطبہ ہے بحار الانوار میں. کان اللہ ولا شیء معہ، پورا خطبہ نہیں پڑھنا مجھے. خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ، اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو نور کیسے خلق کیا؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. ابھی تو پانی کا وجود ہی نہیں تھا. پانی قبل خلق الماء. اب عربی اتنی آسان ہے کہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تاکہ میں جلدی جلدی آگے بڑھوں. قبل خلق الماء، ماء کہتے ہیں پانی کو. والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا بعربۃ وعشرین واربعمائۃ الف عام، 4,24,000 سال پہلے. یہاں 50,000 سال گزرتے نا وہاں پہ ایک دن ہوتا ہے. خیال کر دیا. فالحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، تو حبیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حبیب کا نور جو تھا نا، کان یسبح اللہ و یقدسہ، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا 1000 عام، 1000 سال. 1000 سال تک بقیہ واقفاً بین یدی اللہ عز و جل، اللہ کی بارگاہ میں حبیب کا نور کھڑا رہا اور تسبیح کرتا رہا اور تقدیس کرتا رہا. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور 1000 سال تک فقط بس اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. 1000 سال تک اللہ دیکھ رہا تھا اپنے حبیب کو. بہت توجہ چاہتا ہوں میں ایک منزل پہ لے کے آیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا پانی سے پہلے قبل خلق ما عرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا بعربۃ وعشرین واربعمائۃ الف عام، 4,24,000 سال پہلے خلق کر دیا. پھر 1000 سال تک حبیب کا نور عبادت کرتا رہا، تسبیح، اور 1000 سال تک اللہ اپنے حبیب کے نور کو خالی دیکھتا رہا.
محمد کا نور 1000 سال عبادت کر رہا تھا، اللہ اپنے حبیب کو 1000 سال تک دیکھ رہا تھا. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا رہا تھا؟ کہنا ہے تو پھر زور سے کہو نا، مل کے کریں. ایک نعرہ لگایا کرو مل کے اجتماعی، پھر میں آگے بڑھوں تھوڑا سا. یا علی. تو اب وہ ہے رسالت مصطفیٰ کا گواہ، وہ گواہ ہے کہ اللہ نے کیسے رسالت دی. اچھا، رسالت مصطفیٰ کے کتنے گواہ ہو گئے میرے بھائی؟ بولے 2. توحید پروردگار کے بھی 2 گواہ. ہاں تھوڑا سترموی سے بات بلند کرتے ہیں. توحید پروردگار کے بھی 2 گواہ. سورہ غافر میں اللہ نے کہا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھلا رہے ہیں اپنی نشانیوں کو تمہارے نفسوں میں اور اس کائنات میں، اور ہمیشہ دکھلاتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے. جی، تو یہ پوری کائنات وجود خدا کی گواہ تو جو ہے. تو ایک تو ہے کائنات کا ہر نظام، ذرہ ذرہ. دیکھو آج کل چونکہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شبہات باہر سے بھی وارد ہوتے ہوں، کبھی ملحدانہ سوچ. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے نا، ابھی 4-5 بچے جو سامنے بیٹھے ہیں، ان سے کہیں کہ بیٹا تم بکری کا بچہ ایک صفحے پہ بناؤ. ایک کو کہیں کہ سر بناؤ، ایک کو کہیں کہ دھڑ بناؤ، ایک کو کہیں کہ 2 آگے کے پیر بناؤ، ایک کو کہیں 2 پیچھے کے پیر بناؤ، ایک کو کہیں 2 بناؤ. 5 کو جوڑیں تو ملیں گے نہیں، اس لیے کہ سر کوئی اور بنا رہا ہے، دھڑ کوئی اور بنا رہا ہے. یہ جو پورا نظام ہے کائنات ایک طرح سے چل رہا ہے نا، اس کا مطلب بنانے والے زیادہ نہیں ہے، ایک ہی ہے پروردگار. ہاں، یہ جو تنظیم ہے نا یہ خود اس بات کی دلیل ہے. دیکھیں آپ میری آواز کو اس وقت سن رہے کس طرح سے، اس لیے کہ ایک نظام ہے ہواؤں کی لہروں میں کہ وہ آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر آپ تک یہ آواز منتقل کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہواؤں کا خلق کرنے والا اور کان کے پردے کا خلق کرنے والا ایک ہے، ورنہ آپس میں نظام ہی نہ ملتا. آپ کی زبان جو ہے ٹیسٹ بڈز، یہ ذائقہ چکھ رہے ہیں، تو جو غذا ہے اس کا خلق کرنے والا اور آپ کی زبان کا خلق کرنے والا ایک ہے. توحید پروردگار کے 2 گواہ، ایک پوری کائنات اور ایک بولتے ہوئے محمد رسول اللہ. خود گواہ ہے توحید کے سب سے بڑے. یعنی میں لفظ بدل رہا ہوں، خاموش کائنات، بولتے ہوئے محمد. رسالت مصطفیٰ کے بھی 2 گواہ ہیں. اللہ نے اپنی گواہی قرآن میں دی، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی. تو چلنا مجھے ساتھ ایک مسجد میں لے جانا ہے. علی کی امامت کے بھی 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن. جب مولا علی کو ضربت لگی تھی نا، ابھی میں دور ہوں مزل مذاہب سے، لیکن جب ضربت لگی نا تو مولا علی نے حسن علیہ السلام کی امامت میں نماز پوری کی، حسن کو آگے بڑھا کے. تو علی تو سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتا. تو یہ کیا کیا علی نے؟ اس لیے کہ جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے مولا علی نے مسجد کوفہ میں حسن مصطفیٰ کے لیے غدیر بنائی کہ میرے بعد حسن امام ہے، میرے بعد وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے ابھی. تو علی کی امامت کے کتنے گواہ ہو گئے؟ 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن. حسن علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسین. حسین علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا زین العابدین علیہ السلام. مولا زین العابدین السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا محمد باقر علیہ السلام. مولا محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، مولا صادق علیہ السلام. مولا صادق علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا باب الحوائج موسی کاظم علیہ السلام. مولا موسی کاظم علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، چلنا میرے ساتھ آخر تک. موسی کاظم صاحب کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. علی رضا علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام. مولا تقی الجواد علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا علی النقی علیہ السلام. مولا علی نقی السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے مولا حسن عسکری علیہ السلام. مولانا حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. توجہ کیجئے گا، امام زمانہ علیہ السلام کی بھی امامت کے 2 گواہ.
کیا اصول بدل گیا اللہ کا؟ نہیں اصول نہیں بدلا. مولا امام زمانہ کی امامت کے بھی دو گواہ. خاموش قرآن. اسی خاطر تو عیسیٰ کو آسمانوں پر رکھا ہوا ہے. یا علی ہاں کیا کہیں؟ اور اسی خاطر تو عیسیٰ کو آسمانوں پہ رکھا ہوا. یا علی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پیچھے نماز پڑھیں گے. نہیں میں لفظ بدل رہا ہوں. یعنی مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. ہے میرے ساتھ آ گیا نہیں ہے؟ ہاں یعنی جب پیچھے نماز پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اس وقت تک رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک علی کا بیٹا رکوع میں نہ چلا جائے. عیسیٰ اس وقت تک سجدے میں نہیں جا سکتے جب تک علی کا بیٹا سجدے میں نہ چلا جائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ علی کو آپ باقی انبیاء سے افضل سمجھتے سوائے رسول اللہ کے. انبیاء سے علی کیسے افضل ہوگا؟ علی تو نبی تھے نہیں. ارے میں علی کی بات نہیں کر رہا, میں علی کے 12ویں بیٹے کی بات کر رہا. جی علی کا 12واں بیٹا, یہ حجت. علی کا سلسلے میں 11واں بیٹا, وہ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے. اچھا میری بات نہ ماننا, کتاب البخاری میں حدیث 3193 کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے لیکن امامت وہ نہیں کروائیں گے, امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. شارحین بخاری نے تو المہدی نام بھی لکھا ہے, امام البخاری نے نام نہیں لکھا. وجوہات ہوں گی کوئی بھی, میں اس وقت اس کو ڈسکس نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اسی حدیث پر رہے کہ عیسیٰ نازل ہوں گے, امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. جتنے بھی توجہ کیجئے گا, جتنے بھی میرے محترم مکاتب فکر کے افراد اور علماء ہیں, ہو سکتا ہے کہ میرے بریلوی بھائی مجھے سن رہے ہوں, ہو سکتا ہے میرے دیوبندی بھائی مجھے سن رہے ہوں, ہو سکتا ہے میرے اہل حدیث بھائی مجھے سن رہے ہوں, ہماری جان ہمارا نفس ہے. تو اب وہ جب مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا کسی بھی فرقے کے کسی بھی مفتی صاحب میں یہ ہمت ہے کہ وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے, میں ان کے امام بنوں گا؟ لے آئیے میرے سامنے, لے آئیے میرے سامنے کو لے آئیے کہ بھائی میں آگے کھڑا رہوں گا, عیسیٰ روح اللہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. پتہ ہے کیوں نہیں کہہ سکتا؟ بڑی اچھی بات کہ کوئی کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ اگر بات پہنچے تو دعا سے نواز دینا. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا, اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. کہہ دی جو میں نے کہہ دی تھی بات. عیسیٰ کا امام بننے کے لیے تو مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے, اس لیے کہ عیسیٰ تو جو قرآن کی روح سے مردے کو زندہ کرے. اچھا یہ کوئی تکلف نہیں ہو رہا ہوگا وہاں پر؟ ہاں کیا دلیل باپ بھی نہیں ہونا چاہیے. یا علی عیسیٰ کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے نا. اور جب مردے کو زندہ کرنے آنے سے توجہ رکھنا کہ تکلف نہیں ہو رہا ہوگا وہاں کوئی. جیسے کبھی دو مولانا صاحب ایک جگہ جمع ہو گئے, انہوں نے کہا قبلہ آپ نے, انہوں نے کہا نہیں قبلہ آپ. امامت کے معاملے میں تکلف نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کے کہے کہ مولا میں آپ کو امام برحق حجت خدا لسان اللہ ناطق سمجھتا ہوں, وسیع رسول برحق سمجھتا ہوں, تو مولا علی سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے, یہ تو آپ کا حسن ظن ہے ورنہ ہم کہاں اس لائق ہوتا. اگر بات پہنچ رہی کیا کہیں مل کے امامت کے معاملے میں تکلف نہیں ہے کہ نہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے, یہ تو آپ نے کہہ دیا. تو تکلف کیوں نہیں امامت کے معاملے؟ اگر تکلف ہونے لگے نا امامت میں تو ہدایت پہنچے گی نہیں. نہیں وہاں تو علی سمجھائیں گے کہ میں کون ہوں بحکم خدا, تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے, تم پر حجت تمام ہو سکے. توجہ رکھنا. لہذا عیسیٰ کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, میں حضرت حجت کی بارگاہ تک آ گیا, میں مولا علی سے چلا حضرت حجت کی بارگاہ تک آیا, اب حضرت حجت سے چلوں گا پھر جاؤں گا مولا علی کی بارگاہ تک, ساتھ رہنا میرا. پتہ ہے کیوں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نا تو پہلے مولا مہدی علیہ السلام حجت تمام کرنے کے لیے کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آئیے امامت کروائیے, تاکہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ رہے کہ بائی چانس کوئی آگے بڑھ گیا.
کوئی چانس وانس نہیں ہو رہا ہے یہاں پر نہیں. جیسے کہیں گے نا آپ آگے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ انت امام وانا وزیر. آپ امام ہیں میں آپ کا وزیر ہوں, میں آپ کے آگے نہیں آ سکتا, آپ آگے آئیں گے میں پیچھے کھڑا رہوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے, اور عیسیٰ کی امامت کے لیے میں نے کہا مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. ایک ہی ملا تاریخ میں ایسا کہ اس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ, وہ نماز پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے, اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے. ایک ہی ایک ہی ہے, صرف ایک. جی 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 اچھا اب مجھے بتلانا ایمان سے بالکل, جب امام جماعت آگے ہوں اور پیچھے مقتدی ہیں تو جہاں امام جماعت کے پیر ہوں گے قدم, وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی, امام جماعت کے قدم ہے وہاں تھوڑا پیچھے ہی مقتدی کا سر ہے. تو مہدی کے قدموں میں فاطمہ کے بیٹے کے قدموں میں مریم کے بیٹے کا سر ہے. اچھا حضرت مہدی نے نماز پڑھی مولا حسن عسکری کے پیچھے, کیونکہ ان سے پہلے وہ امام تھے. تو امام زمانہ علیہ السلام کا سر تھا مولا حسن عسکری السلام کے قدموں میں. حسن عسکری, میں پھر چل رہا ہوں پیچھے, حسن عسکری السلام نے نماز پڑھی مولا علی نقی علیہ السلام کے پیچھے. مولا حسن عسکری السلام کا سر امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں میں. مولا علی نقی نے نماز پڑھی امام محمد تقی کے پیچھے, مولا محمد تقی نے امام رضا کے پیچھے, مولا رضا نے امام موسیٰ کاظم السلام کے پیچھے, مولا موسیٰ کاظم نے امام صادق نے امام باقر نے امام زین العابدین علیہ السلام, امام زین العابدین السلام نے نماز پڑھی امام حسین علیہ السلام کے پیچھے کربلا مولا, امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی مولا حسن علیہ السلام کے پیچھے, اور حسنین کریمین نے نماز پڑھی علی ابن ابی طالب کے پیچھے. اب تو علی وہ ہے کہ جس کے قدموں میں 11 امامتوں کے سر ہیں. میں نتیجہ دے رہا ہوں میرے ساتھ چلنا. علی وہ ہے کہ جس کے قدموں میں 11 حجتوں کے سر ہیں, جس کے قدموں میں 11 حجتوں کے سر ہوں. کسی پرانے کافر کی اوقات کیا تھی کہ علی کی برابری کر سکے؟ میرے ساتھ آپ کسی کافر کی کیا کہنے, واہ 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 کیا کہنے, کسی پرانے کافر کی کیا کہنے کی, جی 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 بڑے بڑے تاریخ میں پرانے کافر رہے. قرآن کی روح سے ہے, واہ واہ. اچھا یہ آپ نے تو میرا مزاج ہی کچھ اور بنا دیا بھائی. ایک ہی ہے جسے کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے, تو کیوں خالی علی کو کہا جاتا ہے؟ بھائی میں پوچھوں کرم اللہ وجہہ اچھا لقب ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے نا, تو کسی اور بزرگ کے ساتھ بھی کہہ دو. میں نے تو آج تک کبھی نہیں سنا. دیکھو کرم اللہ وجہہ پہلے تو بہت کہتے تھے, اب تو خیر کسی اور وجہ سے وہ بھی کہنا بند کر دیا. ہم تو دیکھیں علیہ السلام کہتے ہیں, ہماری تو منزل ہی کچھ اور ہے. ہم تو کہتے ہیں علی پر اور اولاد علی پر اللہ کا درود و سلام, وہ تو منزل ہی کچھ اور ہے. میں تو اپنے بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بھئی کرم اللہ وجہہ پہلے پرنٹ میڈیا میں آتا تھا, اخبارات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ یوم علی پر, الیکٹرانک میڈیا پر. اب کم ہو گیا, وجہ بتاتا ہوں کیوں. اچھا لگا میں نا کرم اللہ وجہہ. کرم اللہ وجہہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کرم اللہ, جس کے چہرے کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے. کیونکہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہہ سکتے نا کسی اور کے ساتھ, صرف علی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چہرہ کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. یعنی علی 2 سال کے تھے, علی کا چہرہ بتوں کے آگے نہیں جھکا. علی بالکل بچپن میں تھے, علی کا چہرہ بتوں کے آگے نہیں جھکا. اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج آنا وصول ہو گیا. علی 2 سال کے تھے, بتوں کے آگے چہرہ نہیں جھکا. 3 سال کے تھے, 4 سال کے بچپن میں تھے, علی کبھی بتوں کے آگے جھکے ہی نہیں. دیکھو بچے تو وہی کرتے ہیں جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں.
جی 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 بچے دیکھو، میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں، میں امامت کی بات تو کر ہی نہیں رہا، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا علیہ السلام، میں تو ایک عام سطح پہ بات کر رہا ہوں. بھائی آپ امام نہیں، عام سطح پہ مان رہے ہیں نا، چلیں ٹھیک ہے، آپ تو رسول کو بھی 40 سال سے پہلے عام سطح پہ مانتے ہیں، تو علی کو پھر کیا کریں گے؟ لیکن بچے تو وہی کرتے ہیں. دیکھو میں آپ کو، میں نے ایک مجلس پڑھی ہوئی ہے کراچی میں، اب اس کو یہاں دہرا تو نہیں سکتا اس وقت، کہ ہر قبیلے کا الگ الگ بت، اس کی کیا تاریخ تھی، اس کا کیا نام تھا، اس کی کیا شکل تھی، اس کا حلیف قبیلہ کیا تھا، ان کا کیا بت تھا، آپس میں کیا پیکٹ تھا. میں خدا قسم ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر مجھے کوئی ابو طالب کے گھر کا کوئی ایک بت بتائے. بھائی جب ہر ایک کے بت لکھے ہوئے تو بتاؤ نا کہ ابو طالب کے گھر میں کون سا بت تھا؟ نا علی کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں. اس لیے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں، آپشن کا اس لیے سوال کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. یا تو علی کو بچپن ہی سے امام مانو کہ علی جانتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، یا علی کو بچپن سے امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو. اب اس کے علاوہ تو کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. ہاں ابو طالب خالی مومن نہیں ہے، کل ایمان کا باپ ہے جی. بلکہ وہ جو دو مثال سناتا ہوں، حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، یہ میں نے سارا سلسلہ لیا نا، یہ سب ابو طالب کے بیٹے ہیں نا. بھائی شفاعت کون کرے گا میدان محشر میں؟ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مصطفیٰ، حسین سید کربلا. حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، سب کے سب حضرت عمران کے پالے ہوں گے. یو علی چلنا ساتھ، زیادہ وقت نہیں، کچھ منزلیں اور رہ گئی. تو رسالت مصطفیٰ کے کتنے گواہ ہو گئے؟ دو. ایک اللہ، ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم. دیکھو علم کا جو دعویٰ ہے نا وہ مشکل ترین ہے. اللہ نے جو پہچان رکھی نا وہ عبادت کی نہیں رکھی، علم کی رکھی. پتہ کیوں؟ اب میں آپ کی خدمت میں عشاء گردیز امام بارگاہ، ماشاءاللہ اتنا قدیمی امام بارگاہ اور بڑا ہی ایک متبرک روحانیت سے پر مقام ہے. پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں. فرض کیجئے کہ میں یہاں پر مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، فرض کیجئے مثال دے رہا ہوں، میں کہوں جناب میری زندگی میں فجر کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی کبھی. اب میں دعویٰ کر دوں یہاں پر عبادت کا، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ آپ میرے ساتھ فجر پہ ہوتے نہیں. آپ تو مجھے تقریباً شاید پہلی دفعہ ڈائریکٹ، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھو، ڈائریکٹ پہلی دفعہ دیکھیں. ہاں جی جی کیا کہنا ہے؟ صحیح. ہاں جی تو جی وہ ٹی وی پہ تو دیکھا ہی ہوگا دنیا بھر میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ویسے مثال دے رہا ہوں. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کہوں نا کہ میں فجر کی کبھی زندگی میں میری کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، نہ غلطی سے نہ جان بوجھ کبھی قضا نہیں ہوئی، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے، مجھے ڈینائی نہیں کر سکتے. اس لیے کہا میرے ساتھ ہر وقت ہوتے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، عبادت کا دعویٰ جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے. میں عبادت کا دعویٰ کر کے چلے جاؤں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے، توجہ رکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا یہاں پر، اس لیے کہ جیسے میں نے دعویٰ کیا کوئی سوال اٹھ کے کر لے گا، مجھے جواب نہ آتا وہ دعویٰ ختم. عبادت کا دعویٰ آسان ہے، علم کا دعویٰ یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. علم کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اسی خاطر ہے کہ تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت مل گئے، منبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. یو علی. ہاں ایک علم کا دعویٰ سب سے مشکل، اس لیے اللہ نے عبادت کا نام نہیں لیا یہاں پر، علم، جس کا پوری کتاب کا علم ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. اور دوسرا یہ کہ عبادتوں میں بھی ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے. چاند سے کوئی دکھاوے کے لیے کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، کوئی چیریٹی کر رہا ہے دکھاوے کے لیے. لیکن میدان جنگ میں جہاں تلواریں چل رہی ہو نا
وہاں ریا کاری نہیں ہو سکتی کیونکہ جان خطرے پہ لگی ہوئی. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ کھانا کھانے کا مزہ نماز پڑھنے کا مزہ علی کے ساتھ ہے. آدھا جملہ روک دیا میں نے, پتہ نہیں سمجھا آپ نے, نہیں سمجھا. کھانا کھانے کا مزہ حاکم شام کے ساتھ ہے, اور جنگ لڑنے کا مزہ پہاڑ کے اوپر سے ہے. نہ یہاں سے خطرہ نہ وہاں سے خطرہ. بات بات ہے نا. تو ایک علم, ایک شجاعت, یہ دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ علم کا دعویٰ کرنا سب سے مشکل, اور شجاعت میدان جنگ میں ڈٹے رہنا. باقی باتیں دکھا کے ہو سکتی ہیں, جنگ دکھا کے نہیں ہو سکتی وہاں پر, کیونکہ جان خطرے پہ ہے. اور علی کی علم کی اور شجاعت دونوں کی گواہی دو دروازوں نے دی. علی شہر علم کا در قرار پائے, اور شجاعت کی بات ہو تو خیبر کا اکھڑا ہوا در علی کے ہاتھ میں نظر آئے. ہاں تو اچھا, بچپن سے ہی ہماری تو ماؤں نے ہمیں سکھلایا ہے, اور یہاں پر بھی یہ پڑھا جاتا ہوگا, مائیں بہنیں تشریف فرمائے تو یہ میرے خیال میں تو ایسے ہی ہوگا. تو ہم تو پڑھتے ہیں وہاں پر کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے, اور اطراف پیغمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. یہ استاد میٹھی کے جملے ہیں. جواباً کسی نے یہ بھی کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا, اطراف پیغمبر تو سبھی تھے موجود, چلو خیبر نہ سہی کچھ تو اکھاڑا ہوتا. کہہ رہے تو مل کے کہو گے حیدر. یا علی, توجہ ہے آپ کی. دیکھو لہذا جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دو. اصحاب پیغمبر کے میری جان بھی قربان, میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے تو سلمان, میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان, بوزر ہو کے مرداد کے عمار میری جان. ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان, ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو, جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو, اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں ہو. ہماری جان بھی قربان. جی بات تمام ہو رہی ہے ایسے ایسے. تو علم اور شجاعت میں کہتا ہوں اس کا مطلب, اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو سناتا حضرت طالوت کی وہ آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں نازل کیا کہ نا, جب اس زمانے کے نبی تھے اشمعیل علیہ السلام, انہوں نے طالوت کو سردار بنایا اپنے لشکر کا, تو وہاں ان کی قوم نے کہا انا یکون له الملک لینا, یہ طالوت ہمارا سردار کہاں سے بن گیا, ولم یؤت شیئا من المال, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے کچھ. اللہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم, اللہ نے چنا ہے. دوسرا یہ کہ بتاتا ہوں بسطۃ فی العلم والجسم, اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے, شجاعت بھی سب سے زیادہ ہے. اللہ کے ہاں جو انتخاب کے معیار ہے نا وہ دو ہیں. یعنی میں کہنے لگا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, توجہ کیجئے گا, میں کہنے لگا ہوں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا نا تب بھی بنتا ہی صرف علی کا تھا کہ نائب رسول. علم اور شجاعت ہے کس کے پاس؟ جی 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 غدیر علی کا محتاج ہے. یا علی یا علی, علی کعبے کا تھوڑی محتاج ہے, کعبہ علی کا محتاج ہے, کعبہ علی کا محتاج ہے. علی کے بیٹے نے جبھی تو کعبے کی چھت پر کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیت الاسباق قبلۃ, ہم اس پروردگار کی جس نے کعبے کو شرف بخشا, علی کو نہیں کعبے کو شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بلمس بیت الاسباق قبلۃ, کل تک جو گھر تھا قبلے میں بدل گیا.
علی کے آنے سے قبلے میں بدل گیا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، پھر اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. آخری تاریخ کے نعرہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بس علی جناب علی، بات یہ ہے کہ جو گفتگو ہوتی چلی جائے تو ہوتی ہی چلی جائے، توجہ رکھنا بس اب یہاں پر. جی اچھا چلے میں آپ کی جی ایک پیغام بھی دینا تھا تھوڑا سا نا، وہ پیغام ہی ہے سارا سب کچھ. پتہ پیغام کیا ہے؟ یہ جو علی حق علی حق علی حق علی حق، بے شک ایسا ہی کوئی شک ہی نہیں. اب علی حق کیا؟ علی تو علی حق کا امام ہے. علی وہاں نہیں جاتا جہاں جائے، حق وہاں آتا ہے جہاں علی ہے. رسول نے دعا کی تھی نا اللہم ادر الحق حیث ما دار، تو حق کو اس طرح موڑ دے جہاں علی موڑ جائے. تو علی تو قطب عالم امکان ہے. عالم امکان کا مرکز. آپ نے کہا میں تھوڑا سا اور پڑھوں تو میں عزادار کی بات کو ڈال نہیں سکتا. قطب عالم امکان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پورے عالم امکان کا سینٹر. اور یہ میری تعبیر نہیں ہے، میری تعبیر نہیں، جا کے نہج البلاغہ میں دیکھنا. مولانا نے کہا کہ اس پورے نظام میں میری حیثیت وہی ہے کہ جو کیل کی ہوتی ہے جس کے چکی گھوم رہی ہے. علی نے 1400 سال پہلے اس زمانے کی مثال سے سمجھایا کہ قطب عالم امکان ہے علی. علی جی کیل نہ ہو تو نظام ہی نہیں ہے کوئی. علی قطب عالم امکان ہے. علی اچھا میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے کہہ چکا ہوں میں. تو محمد علی کے بھی مولا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ ہے. ٹھیک ہے، تو علی قطب عالم امکان ہے. تو علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے. اب بول دیا تو ساتھ میں کہنا علی قاتل الناقصین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، عامر البراء ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، امام مبین ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاف ہے، معز الاولیاء ہے، مذل العادہ ہے، قدوۃ اہل القصا ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ممیت البدع ہے، محی السنہ ہے، ابو سعید الشہداء ہے، علی طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقی ہے، مصباح الدجا ہے، ابن ام المصطفیٰ ہے، لیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. ہے منکر اقرار علی ولی اللہ کہ علی جب تم نے کتے نہیں جاتے. یا علی بات تمام ہو گئی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اب ایک آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے کیا تو عزیزوں ایک بات ہے کہ ہر مجلس جس میں ذکر علی ذکر حسین ہے، ہر مجلس مہلت ہے اپنے آپ کو سدھار لینے. جی دیکھو ہم جیسے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے جو نا مایوس ہو جاتے اپنے کاموں کو دیکھ کر، اگر حر کی مثال نہ ہوتی تو ہم پر مایوسی چھا جاتی. ہم تو نا امید ہو جاتے، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن حر کی مثال ہے سامنے. جی اس لیے ہر مجلس اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک مہلت ہے. اصل کام پتہ کیا ہے؟ آیت اللہ خودکی سے پوچھا گیا، ایک جلیل بزرگ عالم تھے کہ محرم الحرام میں کیا کریں. انہوں نے کہا جو نور حاصل ہو نا مجلس سے، اس نور کو سنبھال کے رکھو، گناہوں کے ذریعے اندھیرے میں نہ بدل دیا. تو
یہ سب سے بڑی بات ہے محرم کی، یہی حسینیت ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ایسا عظیم الشان ذکر ہوا مولا علی علیہ السلام کا، جس کیفیت میں آپ نے سنا، جس کیفیت میں بار بار علی حق نعرہ حیدری کہا، تو یقیناً اس کا ایک نور حاصل ہوا، آپ کے دل پر تجلی کر رہا ہے نور ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ لگے یہاں سے باہر نکلے، زبان سے کچھ وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، حرام کہا، اللہ نہ کرے حرام دیکھا، وہ جو نور آیا تھا نا، نور حاصل کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، نور کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل۔ یہاں سے گیا میں فجر پہ سوتا رہ گیا، جان بوجھ کے فجر پہ اٹھیں گے، نور چلا گیا، یہ کوئی کر لے۔ بات ہو رہی ہے۔ مولا علی ایک تدفین میں تھے، ایک جنازے میں ایک شخص نے آ کر کہا، یا علی اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے نا، یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، چونکہ یہ قبر میں دیکھ چکا ہے نا، قبر میں سوال جواب یہ دیکھ چکا ہے، تو اب جو ہے نا وہ آئے گا جب یہ نا تو بالکل آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے اس کے لیے شہود ہے، یہ دیکھ چکا ہے کہ مولا یہ آپ کا چاہنے والا 100% بن جائے گا۔ مولا نے اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ یعنی مولا کہنا چاہ رہے تھے وہ تو زندہ ہو کے نہیں آ سکتا، تو بھی زندہ ہے نا، تیرے پاس تو مہلت ہے بدلنے کے لیے۔ اور میں آپ میرے بھائیوں سے مخاطب ہوں، گھر کی ولایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، میں نے کہا نا زبان کا استعمال، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک بات ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن آپ کے لیے زیادہ، کیونکہ آپ کو اللہ نے گھر کا ولی بنایا۔ کچھ لوگ گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر جیسے پہنچے صدا بیوی کو جھڑکا، بچے کو 2 تھپڑ لگانا، اخلاق اپنا اچھا رکھیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ آپ کا تھوڑا صبر کر جانا تاکہ بد اخلاقی نہ ہو، یقین کیجئے گا آپ کی زندگی بھر کی نمائش سب سے افضل ہو سکتا ہے۔ اس پہ نعرہ لگاؤ تو بات ہے، یو علی، بات تمام ہو گئی جی۔ رہے گا بھائی سارا پیغام علی کی ولایت کا بھی اور حسینیت کا بھی انشاءاللہ سے، بس عزیزوں یہی تو علی کا بغض ہے۔ حسین کو کہتے تھے بغضاں لے ابھی تیرے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں، یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا میدان جنگ میں، تو انہوں نے علی کی پوتی کو مارا زندہ ہے۔ ابھی اتنا بڑا مصائب کا جملہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ زندگی پر اس دنیا کرتا ہے، یہ علی کو میدان جنگ میں نہیں مار سکتے تھے نا، تو انہوں نے علی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں مارا۔ اور سادات کرام جو تشریف فرمائے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی جدہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا جنگ میں، تو سب سے پہلے انہوں نے علی کی زوجہ کو در و دیوار کو درمیان رکھا جی۔ 3 بیٹیاں بڑی مظلوم میں تاریخ، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی، یہ تینوں بیٹی بڑی مظلوم۔ نبی کی بیٹی دربار میں گئی ہے، علی کی بیٹی بازاروں میں بغیر چادر کے گئی، اور حسین کی بیٹی، اللہ جانے حسین کو تیر تلوار زیادہ لگے یا سکینہ کو تماچے زیادہ۔ سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا ہے۔ میں مدینہ الاولیاء میں بات کر رہا ہوں، قدیم مومنین آپ ذاکرین عظام علماء کرام کو سنتے آئے ہیں، تو اگر انیس کا مرثیہ پڑھوں تو سمجھیں گے نا، اس پہ کریا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک 4 سال کی بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، اے لفظ بدل دو، سکینہ حسین سے فریاد کر رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں، کہ دل سے اب عبد الحسین نے کہا ہو، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر،
کیونکہ علی اصغر ماں کے پاس سوتے تھے، سکینہ بابا کے پاس سوتی تھی. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. یا حسین، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جو چیخ کے روتے ہیں نام حسین پر، خدا کی آوازوں پر خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے فریاد کر کے ورحم الصرخۃ التي کانت لنا، اے اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما جو حسین کے نام پہ بلند ہوتی ہے. حسین کے نام پہ خالی رونا نہیں ہے، چیخ کے رونا. جو رو سکے چیخ کے روئے، جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل بنائے. اللہ اکبر. جب سکینہ کا ذکر ہے تو شام سے ایک بیوی آئی ہے نا برسہ لینے کے لیے. حسین کی بہن آئی ہے برسہ لینے اور ان کی گود میں 4 سال کی بچی ہے. تو سوال کر رہی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، انہیں یا حسین کہنے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، کوئی تازیانے تو نہیں لگا. نام حسین پر، نام حسین پر. جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہیں ایسے ایسے. اب انیس نے اگلا بند لکھا. بی بی سکینہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس غم میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. حسین کہتے ہیں لو رونا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ جہانی، اور ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. کیوں محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں. کہ بابا نہیں ہوں آپ کو ہمیشہ روکنے کے لیے نہیں آئے، بس ایک خواہش ہے بابا. پتہ ہے کیا؟ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. آخری بار حسین نے سکینہ کو گود میں لیا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، ہمارے ساتھ کے گھوڑے تھے. اچانک سکینہ بیدار ہوئی کہ بابا چلے جائیے بابا، بس آپ کو نہیں روکیں گے. کہ بیٹی اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھا، دادی فرما رہی تھی اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ رو. اسی وقت کے لیے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا. حسین چلے، مجھے ذوالجناح کے آخر میں بس ایک جملہ کہنا ہے. حسین چلے مقتل میں پہنچے، کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، عباس کا لاشا رکھا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. جی تھوڑا سا اور آپ کو رونا چاہیے کھل کر. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہاتھ جڑے ہوئے میرے، اس لیے کہ مجلس امام حسین ہے، ذکر امام حسین ہو رہا ہے، جو جیسے جیسے آواز کو آزاد کر سکتا ہے. بس ایک صدا آئی یا تو نفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین آپ پر رکھا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. مقتل تزناؤ فرقۃ بالرماح وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر. کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر. ہائے 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 ہائے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے پتھر اٹھایا کربلا سے. حسین زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے، یہاں تک کہ کسی شقی نے ایک پتھر مارا. اب عبداللہ بیٹھ جانا، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اب ایک جملہ کہنا ہے. کسی شقی نے پتھر مارا، اب عبداللہ حسین کی پیشانی اتھر پر خون جاری ہونا شروع ہوا. بلا تشبیہ حسین علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا تاکہ اس خون کو روک. سینہ ظاہر ہوا. آئے حسین، آئے حسین. حربلا کا تیر چلا، سینے پہ لگا. حسین نے یہ تیر پوش سے نکالا. حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے. ذوالجناح خالی واپس پلٹا. 4 سال کی بچی آئی کہ یا جوادو اسقیا بھی ہم کو دلا چھانا. یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ہائے حسین کشتے شد علاقت کو دلال حسین وکر. السلام علیکہ یا ابا رب
عبداللہ حسین کا ذوالجلال ہے. اپنے مقام سے کھڑے ہونا. ایک سلام السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.